بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، اچھے اخلاق، حسن اخلاق، معاف کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، طعن سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق جمع پڑے۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو۔ تو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست۔ تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔ ایسی محبت دو بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو، کہ وہ تمہارے دیوانے ہوں۔ بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا، بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا۔ بچے بیٹے لے جائیں، کیوں کسی اور مٹی سے بنے، کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے، ہندو کی کہ دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے، ساری وراثت بیٹوں کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ ہمارے لیے میرے نبی کی زندگی میں خوبصورت نمونہ موجود ہے، خوبصورت نمونہ ہوگا تو زندگی خوبصورت ہوگی۔ ہم نے مکان خوبصورت بنانے میں زندگی کا حسن سمجھا، گاڑی میں، چیزوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں۔ تو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا سیکھو۔ بچی آ کر خامد سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو، تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو۔ یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس نے شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئی ہے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دنا انہیں کسی دین و برباد نہ کرو۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، وہ چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، وہ چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ میرے عزیزو، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں، بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی،
میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کیسے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا. آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا. ووجدک عائلا فاغنا. آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں. میرے نبی کے سامنے سے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا. ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس کو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی.